بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد 28ویں پارے کی ابتدا میں سورہ مجادلہ ہے، اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، اس کے بعد سورہ ممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، اس کے بعد سورہ تغابن، سورۃ الطلاق، اور آخر میں سورۃ التحریم ہے۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث کو، زبانی بحث و تکرار، جھگڑا۔ جاہلیت کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا تھا، مثال کے طور پر یہ لفظ کہہ دیتا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں، تو یہ زہار کہلاتا تھا، اور یہ جاہلیت کے دور میں سمجھا جاتا تھا کہ بس اب یہ عورت اس شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ایک صحابی ہے اوس بن صامت، ان کی اہلیہ ہے خولہ بنت ثعلبہ، ان کی آپس میں کچھ بات چیت ہوئی اور اس سے خاوند نے بیوی کو یہی لفظ کہہ دیے۔ یہ آئی رسول اللہ مبارک کی خدمت میں رونے لگی، اور انداز ایسا تھا جیسے کہ یہ بحث کر رہی ہوں کہ حضور مجھے اللہ نے چاہا تو خاوند مل جائے گا، میرے خاوند کو اللہ نے چاہا مجھ سے اچھی بیوی مل جائے گی، پر ان بچوں کا کیا بنے گا؟ نوجوانوں کان کھول کر سنو، ابھی تک اس سلسلے میں کوئی واضح احکامات اللہ نے نازل نہیں فرمائے تھے۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا میرے پاس کچھ اس کا جواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سے شروع کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی وہ بات جو آپ سے بحث کر رہی تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ پروردگار کیا بنے گا۔ رب العالمین نے پھر تفصیلی حکم نازل فرمایا کہ جو شخص ایسی حرکت کرے گا، آج بھی یہی ہے وہ حکم، زہار ایک شخص اپنی محرمات ابدیہ، اور خدا کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ مسائل سیکھ لیں۔ محرمات ابدیہ ان کو کہتے ہیں جو انسان پر ہمیشہ کے لیے ایک مرد اور عورت کا آپس میں نکاح حرام ہو، جیسے باپ بیٹی، اسی طرح ماں بیٹا، آپس میں بہن بھائی، پھر بھتیجی بھانجی۔ ان محرمات ابدیہ میں سے کسی ایک کے ساتھ یا ان کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس کا دیکھنا اس محرم کے لیے بھی حرام ہو، جیسے ماں کی پیٹھ، پیٹ، ران، یہ تمام حصے ایک بیٹے کے لیے اپنے ماں کا دیکھنا حرام ہے، بہن کا دیکھنا حرام ہے، بھانجی بھتیجی کا دیکھنا حرام ہے۔ ان کے ساتھ اگر تشبیہ دے دے تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اب وہ یہ کرے گا کہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہاری منہ کی باتیں، منہ سے کوئی معنی بنتی، ہاں اس نے ایسا لفظ کہا ہے
تو یہ اس کا کفارہ دے گا. غلام آزاد کرے، غلام نہیں ہے تو 60 دن مسلسل روزے رکھے گا. فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماس. اگر اس نے ایک ماہ 28 دن روزے رکھے، 29واں نہ رکھ سکا، تو یہ نئے سرے سے دوبارہ پھر 2 مہینے مسلسل لگاتار روزے رکھے گا. یا 60 مسکینوں کا 2 وقت کا اپنے کھانے کے جو گھر میں یہ کھاتا ہے متوسط کھانا کھلائے گا. یہ زہار کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہو ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا. تم 3 ہو تو چوتھے کون ہے؟ 5 ہو تو چھٹے کون ہے؟ 2 ہو تو تیسرے کون ہے؟ اکیلے ہو تو دوسرا کون ہے؟ کروڑوں اور اربوں ہو تو تب بھی کون ہے؟ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. رب العالمین نے سرگوشی سے منع فرمایا ہے. بڑے بدبخت تھے یہود. صحابہ کرام آتے تھے، کسی خاص کوئی اہم بات ہوتی تھی تو رسول اللہ مبارک کے ساتھ تنہائی میں بات کرتے تھے. یہ بدبخت رسول اللہ مبارک کو تنگ کرنے کے لیے، جی میں نے بھی ذرا آپ سے بات کرنی ہے. اچھا بات کیا کرنی؟ میں گھر چلا جاؤں. تو بدبخت تو اس دنیا کے سامنے کہتے گھر چلے جانا، اس میں کیا بات ہے؟ سرگوشی والی کون سی بات ہے؟ صرف تنگ کرنے کے لیے. وحدہ لا شریک تو وہ ہے جو ان کے دلوں کے حال جانتا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آج کے بعد آپ کے ساتھ جو سرگوشی کرے گا وہ پہلے صدقہ دے گا. اس سے ان کی ماں مرتی تھی، جان چھوٹ گئی رسول اللہ مبارک. بدبخت آتے تھے، سلام کرتے تھے تو غلط انداز سے سلام کرتے تھے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ اس انداز سے آپ کو سلام کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل میں پہلے 5ویں سپارے میں گزر چکے، وہاں سلام کے حوالے سے عرض کر چکا تھا. مجلس کے آداب بیان کیے. مجلس کے آداب خدا را سنیں، خدا را سنیں. یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں سنیں. مجلس کے آداب یہ ہے، جب آپ کسی بھی مجلس میں جائیں تو اگر پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر 2 بندے کوئی خاص بات کر رہے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے معذرت کے ساتھ ان کے درمیان میں جا کے بیٹھ جانا. نہیں، ان سے پوچھ رہے میں بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے آ جائیں. اگر وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے ذرا بات کرنی ہے تو پھر ذرا سائڈ پہ ہو جائے. اگر حلقہ لگا ہوا ہے، کوئی ساتھی آیا ہے، تفسحوا فی المجالس، اس کو جگہ دے دو، ذرا تھوڑے سے سمٹ جاؤ تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائے. رسول اللہ مبارک نے فرمایا جب آؤ جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لیکن مسجد کے آداب صفوں کے یہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ آپ کے سامنے جگہ خالی ہے تو پیچھے نہ بیٹھے. موت نہیں پڑے گی، یہاں سے چلے ہی جاؤ گے، کسی نے باندھنا نہیں ہے. ہم آ کر وہ دروازے میں وہیں پر اللہ کے بندے جو آیا ہے وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ جب تک آپ کے سامنے جگہ خالی ہے آگے آئیں. پھر واپس جاتے ہوئے میں بہت ضبط کر رہا ہوتا ہوں، پیچھے 1.5 صف ان سے 1-2 رکعتیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں. حضرت صاحب بیٹھے ہیں میرے پیچھے یہاں، اور جیسے سلام پھیرا تو جیسے اس کو پتہ نہیں کیا چیزیں لڑ رہی ہیں، اور یہ پھر کبھی ادھر جاتا اور کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا اور کبھی ان کو پھر یوں کر کے یوں نکلنا. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ وہ 4-5 سال کا بچہ کرے تو بندہ کہتا ہے یار بچہ چلو سمجھ جائے گا انشاءاللہ زندگی میں.
اور جب ہو میرے سے ماشاءاللہ داڑھی سفید میرے جیسا، اب اس کو کیا کریں؟ اگر ابھی تک بھی ہمیں یہی نہیں پتا تو ہمیں اور کیا پتا ہوگا دین کا؟ احتیاط کریں، انتہائی احتیاط کیا کریں، ان باتوں کو سیکھیں. یہی تہذیب ہے، یہی تہذیب ہے. اور یہی جب ماشاءاللہ یورپ میں چلا جاتا ہے، چونکہ وہاں ڈنڈا ویسے سیدھا چلتا ہے پھر یہ. لیکن یہاں ہم منتیں کر رہے تو کہتے جا میں کہا بھی مولوی لگا. مجلس کے آداب ہے، یہ بھی آداب ہے. 3 بندے 4 بندے بیٹھے میں تو 2 بندے اکیلے میں بات نہ کریں. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں یہ تیسرا چوتھا کہے گا اچھا یہ جو مجھ سے چھپا کے بات کر رہے ہیں کوئی آپس میں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی. یہ آداب ہے. بہرحال رب العالمین نے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا ذکر کیا ہے. منافقین اور کفار یہ شیطان کی جماعت ہے، اور حزب اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ کو دنیا میں ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لے آئے ہو، آخرت پر ایمان لے آئے ہو، وہ ان سے محبت کریں جو اللہ سے نفرت کرتے ہیں. نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور کیسے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کا قوم قبیلہ کیوں نہ ہو. اور ایک دن باتوں باتوں میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد سے کہا با بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کے سامنے آئے لیکن میں سر نیچے کر کے دوسری طرف نکل جاتا تھا کیونکہ آپ والد تھے، اب یہ ایمان نہیں لائے تھے عبد الرحمن. ابو بکر صدیق کا جواب سنے، فرمایا بیٹا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، اگر میرے سامنے آتے میں تیری گردن اٹھا دوں. ہاں یہ صرف رشتہ ہے تو وہ ایمان کا ہے. اور اب آگے پھر ان کے فرمانے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت. اللہ خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. سورۃ الحشر ہے، اس میں مدینہ منورہ کے یہود بنو نذیر یہ خباستیں کر رہے تھے. رسول اللہ مبارک نے ان کو نکال دیا خیبر کی طرف. اور حشر ثانی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہاں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف دھکیل دیا، نکلو یہاں سے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. جزیرہ عرب میں 2 دن نہیں چل سکتے، جزیرہ عرب میں صرف 1 دن ہوگا بس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں سے بھی نکال دیا. یہ بڑے مضبوط انہوں نے قلعے بنائے تھے، سب کچھ تھا. رب العالمین فرماتے ہیں وہ رب وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جب اپنی ان عمارتوں کو توڑا اور اپنے باغات کو خود کاٹا، یہ ان کے لیے سب سے بڑی ذلت اور رسوائی تھی. مال فے کا ذکر اللہ نے کیا ہے. آگے وحدہ لا شریک سورت کے آخر میں اسماء حسنہ کا ذکر ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جو شخص یہ لفظ 3 بار پڑھ لے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر یہ 3 آیتیں پڑھ لے، 70,000 فرشتہ اگر صبح یہ پڑھ لے شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، شام کو پڑھ لے فجر تک دعائیں کرتے ہیں. پڑھ لیا کریں. 3 آیتیں ہیں، اسماء حسنہ کا ذکر ہے. آگے سورہ ممتحنہ ہے،
اس میں امتحان کا ذکر ہے. اور حاتب ابن ابی بلتع، کل میں نے بدرین صحابہ کے حوالے سے عرض کیا تھا، اس صحابی نے ایک راز کی بات وہ خط لکھ دیا تھا اور پھر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم تم سے بھی بیزار، تمہارے ان معبودوں سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، ہم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. ہاں، اب کچھ لوگوں کو شوق چڑھتا ہے مسلم عیسائی بھائی بھائی. کبھی عیسائیوں نے بھی کہا کہ مسلم عیسائی بھائی؟ کبھی ہم اپنی اس غلامی میں بہت زیادہ آگے نکلتے ہوئے ہندو مسلم بھائی بھائی، کبھی ہندوؤں نے بھی کہا مسلمان ہمارے بھائی ہیں. کبھی کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، کبھی کسی شیعہ نے بھی کہا کہ سنی ہمارے بھائی؟ کبھی نہیں کہا. لیکن ہمیں بڑا شوق چڑھتا مطلب یہ بھائی بھائی ہونے کا. بھائی بھائی کوئی بھائی بھائی نہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ. بھائی بھائی تب ہوں گے جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان لے آؤ گے، رسولوں پر ایمان لے آؤ گے، تو پھر تم ہمارے بھائی ہو، ورنہ تو کوئی بھائی چارہ نہیں ہے. وحدہ لا شریک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءک المؤمنات مہاجرات، جب مومنہ عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہجرت کر کے، تو فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لیا کریں. ہاں ویسے نہیں کہ بس ماشاء اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے جی، نہیں نہیں نہیں. فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، لیکن آپ بھی ان کو دیکھ لیا کریں کہ یہ سچی مچی ایمان لے آئے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ کاروبار ہے جی، بس ہم دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے خاندان والوں نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، اور بس اب ہم ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں گھر سے بھی نکال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. پیچھے جب تحقیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ وہ ملتان سے چلے ہیں، ایک ایک شہر کرتے 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 لاہور پہنچے ہیں، اور آگے پتہ نہیں کہاں کہاں تک انہوں نے جانا، اور اس طریقے سے وہ پیسے بٹورتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بہرحال امتحان لینا چاہیے. آگے سورۃ الصف ہے. سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید سے ابتدا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. رب العالمین فرماتے ہیں لم تقولون ما لا تفعلون. ہاں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. آج گفتار کے غازی بہت ہیں، کردار ندارت. کبر مقتا عند اللہ، ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کیا بہت بڑی بات ہے یہ، جو تم کہتے تو ہو لیکن کرتے نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتے ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں. قتال صفن کأنہم بنیان مرصوص، ایسے صف بستہ ہو کر جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو. نماز میں بھی صف ایسی ہی بنایا کریں. نماز میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، جب میں کہتا ہوں صفیں سیدھی کر لے تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے ذرا پاؤں تھوڑے سے جتنے کھول سکتے ہیں کھول دیں کہ دوسرا کوئی نہ آ جائے. نہیں، اللہ کے ولی بس جتنا انسان کی جسامت ہے اس اعتبار سے اپنے پاؤں کھولا کریں، زیادہ کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھ ہو. یہ سب بالکل ایسے ملی ہوئی ہونی چاہیے، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے. بہرحال رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق سچ دین دے کر بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. آج 2 ارب مسلمان اس بات کے مجرم ہیں، مجھ سمیت، ہر مولوی سمیت، ہر مفتی سمیت، ہر قاضی سمیت، ہر شیخ الحدیث سمیت، ہر داعی سمیت، ہر تبلیغی سمیت، ہر ایک پیر مرشد مرید سب سمیت ہر ایک مجرم ہے کہ دین غالب دنیا میں کہیں بھی نہیں. جی یاد رکھیں، دین غالب اشاعت ہے. اشاعتی دین اور چیز ہے، غلبہ دین اور چیز ہے. ہاں دلیل کے اعتبار سے الحمدللہ
دین روز اول سے لے کر آج تک دلیل کے اعتبار سے تو کیا ہے؟ غالب ہے. دلیل کے اعتبار سے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو دلیل کے اعتبار سے دین کو مغلوب کر دے، لیکن نفاذ کے اعتبار سے دین کیا ہے؟ غالب کہیں بھی نہیں ہے. جی دنیا کی 57 اسلامی ممالک میں کہیں پر بھی دین غالب نہیں ہے، مغلوب ہے. دین مغلوب ہے. دین غالب صرف مسجد میں نہیں، دین بازار میں بھی غالب ہو، دکان میں بھی غالب ہو، ہماری عدالتوں میں بھی غالب ہو، دین ہمارے پارلیمنٹ میں بھی کیا ہو؟ غالب ہو. تو یہ ہے اظہار دین، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور اسی کو تو کافر مشرک ناپسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو. کسی کافر نے کبھی نماز پر پابندی لگائی ہے؟ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرتے ہو، ہم آپ کو سبسڈی دیں گے. انڈیا کے ہندو کافر بھی سبسڈی دیتے ہیں. باہر کے ممالک کے کافر عیسائی بھی کیا کرتے ہیں؟ سبسڈی دیتے ہیں. پاکستان چاہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی تسی سانو سبسڈی دیاؤ، ہماری گورنمنٹ کہتی ہے. ورنہ تو باہر کی دنیا جو کافر ہے وہ مسلمان رعایا کو باقاعدہ حج پر جانے کے لیے سبسڈی دیتے ہیں، تنخواہ سمیت باقاعدہ چھٹیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں کہیں کہ جی ذرا دین کو غالب کر دیں، نہیں یہ نہیں. ہم بڑے خوش ہیں جی ماشاءاللہ لندن کا گرجا تھا وہ ہم نے خرید کر الحمدللہ وہاں مسجد بنا دی ہے. تمہیں اتنی کروڑوں مسجدیں بنا دو. وہ کہتے ہیں مسجدیں بنائی جاؤ لیکن رہو گے کیا؟ غلام بن کر. رہو گے کیا؟ غلام بن کر. ہماری مانو گے، اپنی بات، دین کی بات، دین کے اظہار کی بات، غلبہ دین کی بات نہیں کر سکتے. باقی کرو جو سب کچھ کرو، وہاں پر اجتماعات کرو، بڑے بڑے پیر بنو، وہاں پر اپنے حلقے بناؤ، بڑی بڑی جماعتیں وہاں سے تشکیل دو، سب کچھ کرو، لیکن دین کے غلبے کی بات نہیں کرو گے. بس آپ دور جاتے ہیں. آپ کے پاکستان میں سب آتے ماشاءاللہ کاری کیا حال جی دعا کریں آپ سے، بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی غلبہ دین کے لیے آپ مجھے سپورٹ کریں گے، یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے سیاسی باتیں کرنا. اچھا آدمی تھا، شروع میں بڑا اچھا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، ایسے پھر سیاسی باتیں شروع کر دی تو یہ اب سیاسی ہو گیا. یہ غلط ہے، یہ مطلب ٹھیک نہیں رہا. یہ ذہن ہمیں دیا ہے انگریز نے کہ نہیں نہیں نہیں، بس ان کا کام لمبی تسبیح، بڑی تسبیح ہو اور جب اور دستار ہو، ان کے ہاتھ بھی چومے، ان کو نذرانے بھی پیش کرے، سب کچھ کرے، لیکن جب یہ بات غلبہ دین کی کرے تو پھر اس کی بات نہ ماننا. آج وہی کچھ ہو رہا ہے. بہرحال غلبہ دین کے لیے دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکین مکہ نے یہ تو کہا تھا اپنا کام کرتے جائیں، غلبہ دین کی بات نہ کریں. جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دندان مبارک شہید کروایا تھے، نماز کے لیے نہیں تھے، خدا کی قسم نماز کے لیے نہیں تھے، زکوٰۃ کے لیے نہیں تھے، روزے حج کے لیے نہیں تھے، غلبہ دین کے لیے تھے. وہ کہہ رہے نہیں ہم آپ کو غالب نہیں مانتے. لیکن اب امت نے یہ تو دین اس کو ہم دیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے ظالم دشمن نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اس کو دین نہیں سمجھتے، بلکہ کیا کہتے ہیں یہ شرفاء کا کام نہیں ہے، یہ شریفوں کا کام ہی نہیں ہے. کن چکروں میں پڑے ہوئے جی ماشاءاللہ اچھا آدمی ہو، قرآن کا درس دیتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، دین کا کام کرو. دین کا یعنی یہ دین کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے. پوری امت مجرم ہے اس وقت اس بات کی. اگر اللہ نے پوچھ لیا، اللہ ہمیں کم از کم ایک کڑم تو دے دے، آمین کہیں، ایک درد تو دے دے کہ کاش ہمارا دین پوری دنیا میں غالب ہوتا، پوری دنیا میں غالب ہوتا. اور آگے سے ہم کہتے ہیں جب ہم مکی زندگی سے گزر رہے ہیں، پتہ نہیں مکی زندگی کب تک چلے گی. اب ہم مکی زندگی سے گزر رہے ہیں، ابھی تک مدینے نہیں پہنچے، تو شاید قیامت تک مدینے نہ پہنچے. نہیں نہیں نہیں، اللہ ہمیں مدینے بھی پہنچائے، آمین کا ہے، دین کا غلبہ بھی ہو. بہرحال آگے رب العالمین نے سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا ہے. گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، بخاری، مسلم، قرآن کی ساری تفسیریں، قرآن مجید، وہ حضرت صاحب بن جائے گا؟
بس ایسے ہی آج کل میری مثال بھی وہی ہے کہ اگر ہم نے کتابیں پڑھ لی ہے، تفسیر پڑھ لی ہے، حدیثیں پڑھ لی ہے، اگر عمل نہیں ہے تو ہماری مثال بھی اسی گدھے کی طرح۔ اور ان یہود کی مثال بھی ایسی تھی کہ تورات تھی لیکن تورات پر عمل نہیں تھا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں پکارا جائے تو فسعوا، پھر چلو، جلدی کرو، الی ذکر اللہ، نماز کے لیے، وذروا البیع، اور اب خرید و فروخت چھوڑ دو، دنیا کے کام کاج چھوڑ دو۔ جب آذان ہو جائے، آذان کے بعد جمعے کی تیاری تو کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، گھر سے چل کر مسجد تک آنا یہ سارا اسی کا حصہ ہے، لیکن خرید و فروخت سارے معاملات چھوڑ دو۔ اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ دکانیں ویسے ہی کھلی ہوتی ہیں، بازار کہیں کسی نے دیکھا ہو کہ جو جمعے کے وقت امرتسر کا حال ہوتا ہے وہی لاہور کا ہوتا ہے، جو حالت بمبئی اور دہلی کا ہوتا ہے وہی حال لاہور اور کراچی کا ہوتا ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ پھر کیا فرق ہے؟ بہرحال رب العالمین وحدہ لا شریک نے آگے سورہ منافقون ہے، منافقین کا تذکرہ کیا۔ رب نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں انک لرسول اللہ، جی ہم تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا اللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، بدبخت، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے آپ کو نہیں مانتے۔ اور فرمایا ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور اولادیں غافل نہ کر دیں۔ جی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ فرمایا جب آخری وقت آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا، اور پھر کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑا سا موقع دے دے، بڑا جمع کر کے رکھا ہوا کچھ تھوڑا سا دے دوں تیرے نام پر بھی، نیک بن جاؤں، توبہ طائب۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت آ گیا ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ آگے سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن میں اللہ تبارک کو نقصان کا دن، نفع نقصان کا دن، قیامت کا دن اس سے مراد ہے سورۃ التغابن۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں اگر دین کے راستے میں تمہارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ تمہارے دشمن، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس اولاد سے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل کا ذکر کیا ہے۔ 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں۔ پہلا سنو بالکل مختصر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جائے، تقوی اختیار کر لے، یجعل لَهُ مخرجا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے اللہ کھلائے گا جہاں سے اس کے وہم ہو۔ آگے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، یجعل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یسرا، اللہ اس کے کام آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تیسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈر جائے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے اجر کو بڑھا دیں گے، عمل تھوڑا اور اجر زیادہ۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ آگے سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم میں ذرا تھوڑا سا 2-3 منٹ لگیں گے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب مبارک یہ تھی، مسجد نبوی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین کہیں، جہاں رسول اللہ مبارک اس وقت آرام فرما رہے ہیں، یہ ام عائشہ کا حجرہ ہے، اسی سید میں حجرے تھے تمام ہماری ماؤں کے، ہر ماں کا الگ الگ حجرہ تھا، الگ الگ کمرہ تھا، یہ اس کا گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب مبارکہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماؤں کے ہر ایک ماں کے ہاں رات گزارتے تھے، باری ہوتی تھی، ایک دن ایک، دوسرا، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ اچھا یہ تو باری ہوتی تھی، جن کے ہاں باری ہوتی تھی ان کو چھوڑ کر باقی سب کے ہاں عصر سے لے کر مغرب تک
اگر کوئی اہم ترین کام نہ ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سب کے ہاں جاتے تھے، یہ کیا حال ہے، خیریت ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ اچھا آپ ادھر 2-3 منٹ بیٹھے، پھر اگلے کے پاس، پھر اگلی کے پاس، پھر اگلی کے پاس. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں، بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر، ترجی من تشاء وتؤوی الیک من تشاء منہن. اللہ خود فرماتے ہیں آپ کو اختیار ہے میرے محبوب، آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے باری لگانا. اس کے باوجود حضور کے اخلاق یہ تھے، ہمیں دوسری بیوی کا تو شوق چڑھتا ہے، دوسری بیوی کا تو جی میں نے بھی دوسری کرنی ہے اور میں بھی دوسری کرنی ہے، لیکن ان کے جو حقوق ہیں اور کس طریقے سے میں نے لے کے چلنا ہے وہ نہیں، اس کا نہیں پتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران کوئی کسی کے ہاں 2 منٹ بیٹھتے، 3 منٹ. اما زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جحش، ان کے ہاں یہ ہوا کہ کہیں سے شہد آیا تھا، تو جیسے رسول اللہ مبارک تشریف لاتے، اما اٹھتی جلدی سے شہد لیتی، اس کو پانی میں گھولتی، حضور کی خدمت میں پیش کرتی. رسول اللہ مبارک کو شہد اور میٹھی چیز ویسے پسند تھی تو وہ نوش فرما لیتے تھے. اچھا سوکن ہے، انہوں نے دیکھا کہ اچھا ہمارے پاس 3 منٹ ادھر 3.5 منٹ لگتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ پتہ کیا جو ہو وہاں تو کیا ہے، ہماری 2 ماؤں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، اما عائشہ اور اما حفصہ نے، بڑا مقام ہے دونوں کا، لیکن سوکن ہے، نہیں برداشت. ہماری ماؤں نے یہ مشورہ کیا کہ جب آپ کے ہاں آئیں گے رسول اللہ مبارک تو کہنا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے تھوڑی سی اسمیل سی محسوس ہوئی، اور حضور کو اس چیز سے شدید نفرت تھی. تو اما حفصہ کے پاس بھی گئے، اما عائشہ کے ہاں بھی آئے، تو کہنے لگے کہ جی اس طرح. فرمایا میں نے تو بس صرف زینب کے ہاں شہد پیا. اچھا حضور، وہ شہد کی مکھی کہیں مغافیر ایک پھول ہے اس کے اوپر بیٹھی ہوگی اور اس میں سے رس چوسا ہوگا، اس رس کا ذائقہ آ گیا ہوگا شہد میں، اور وہ جو آپ نے پیے تو وہ اسی کی ہے نا. ٹھیک ہے کہ کسی طریقے سے یہ آدھا منٹ اوپر کیوں جا رہا ہے. رسول اللہ مبارک نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد چکھوں گا ہی نہیں. اب اندر کا مسئلہ معلوم ہو، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کیوں اس کو حرام قرار دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ آپ اس چیز کو کھائیں جس کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ دیں. رسول اللہ نے قسم توڑی اور کفارہ دی ہے باقاعدہ. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارا پتہ چل گیا وحی کے ذریعے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما حفصہ سے فرمایا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اوہو، اما حفصہ تو جا کے تو برس پڑی عائشہ پر، یہ آپ نے کیا کیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارا پتہ چل گیا. حالانکہ حضور نے یہ بھی منع فرماتے کہ دیکھیں آپ بات نہ کرنا، میں خود بات کروں مجھ سے. اس سے یہ ساری بات رب العالمین نے آخر میں فرمایا عصا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا. میں نے خیال خیمے میں نہ رہنا، آئندہ اگر ایسی حرکت کی قریب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار ان سب کو طلاق دلوا دیں، تم فارغ ہو جاؤ. رب العالمین نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. اور پھر کیسی ہوں گی؟ ازواجا خیرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں اور بیویوں کو بھی یہی صفات نصیب فرمائے، آمین. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیا کر لو؟ بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. وہاں اور کوئی چیز پیٹرول نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی گیس، کوئی لکڑی، کوئی ایندھن صرف جتنے انسان جھونکے جائیں گے اتنی وہ آگ کیا ہوگی؟
اور بھڑکے گی. جتنے یہ بت ہیں ان کو پھینکا جائے گا ان بتوں سے وہ اور بھڑکے گی. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ، ان پر ایسے سخت قسم کے فرشتے ہیں جن کے دل میں اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں ہے، ان میں بس صرف سختی رکھی ہوئی ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کر لو. اللہ ہم سب میں ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے. رب العالمین نے آخر میں دو مثالیں بیان کی ہیں. ایک حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے، کہ ان کے کتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں لیکن دونوں بیویوں کی بیویاں، دونوں نبیوں کی بیویاں کافر ہیں. اور اس کے مقابلے میں دنیا کا سب سے بڑا ظالم جابر، ایک ڈکٹیٹر فرعون، اور اس کے گھر میں آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایمان والی ہے اور وہ عجیب دعا کرتی ہے، اور اس کا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پس منظر یہ تھا کہ جب فرعون نے بڑا سمجھا تو آخر میں کہا کہ اس کو باہر نکالو، اس محل کے سامنے لٹاؤ، ساتھ ساتھ اس کی کھال اتارو. ایک آدمی کھال اتارے تو دوسرا مرچیں ڈالتا جائے، اور اس کی آنکھیں اس محل کی طرف ہوں. اس نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. پروردگار یہ مجھے اپنا محل دکھا کر مجھے ترس آ رہا، مجھے جنت کا محل دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جنت کا محل دکھا دیا. اور جب یہ کھال اتار رہے تھے تو انسان کو تکلیف تب تک ہوتی ہے جب تک انسان میں روح نہ ہو، روح ہو. اللہ تعالیٰ نے روح نکالی، پھر یہ بے جان لاش کو کیا کرتے رہے، چھیلتے رہے، اس کو کوئی پرواہی کوئی نہیں تھی. رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور حضرت عمران کی بیٹی اما حضرت مریم علیہ السلام، اس کا تذکرہ ہے اور ان کی پاک دامنی کا ذکر ہے. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بہت ہی نیکوکار تھی. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا رب العالمین قرآن کریم کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرما. اللہ قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ العالمین مبارک گھڑیوں کی برکت سے ہمیں معاف فرما. اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ ہماری بخشش فرما. اللہ العالمین برائیوں سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس کے شر سے محفوظ فرما. اللہ العالمین ارحم الراحمین حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، بروں کی برائیوں سے محفوظ فرما. اللہ ہر قسم کی عداوت و دشمنیوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. ہمیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. جو بزرگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ باقیات اور صالحات بنا. الہ العالمین اس تھوڑی دیر بیٹھوں کو اپنے در میں قبول فرما، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ سورت کتنے بجے نکلنا ہے؟